بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ایک خامند کو اپنی عورت سے چاہیے ہوتی ہے وہ ہے رسپیکٹ۔ ہر خامند یہ ایک امید رکھتا ہے اپنی بیوی سے کہ وہ میری رسپیکٹ کرے، عزت کرے۔ جب ایک خامند اس عورت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے تو اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ عورت، میری بیوی صرف اور صرف میری رسپیکٹ کرے۔ پھر نمبر 2 پہ جو چیز ہے جو ایک خامند اپنی عورت سے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ لک گڈ فار ہم ایٹ ہوم۔ ایک شوہر اپنی عورت سے یہی چاہتا ہے کہ میری بیوی اپنے گھر کے اندر بند سنور کے رہے، کیونکہ یہ عورت کا بن ٹھن کر رہنا مرد کے لیے ایک کمزوری ہوتی ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کر وہ ان کو بہتر کر لیتا ہے، اور اس چیز کا حکم بھی ہے، اسلام اسی چیز کا درس بھی دیتا ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خامند کے لیے اپنے گھر کے اندر بن ٹھن کے رہے۔ یہ نہیں کہ باہر کسی پارٹی وغیرہ پہ، شادی بیاہ کے فنکشن پہ تو جانا ہو، وہاں پر بیوٹی پارلر سے تیار بھی ہو لے، اچھی طریقے سے میک اپ وغیرہ بھی کر لے، لیکن گھر کے اندر وہ اپنے خامند کے لیے خود سنورتی ہی نہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنا یہ لائف سٹائل بنا لے کہ اپنے گھر کے اندر وہ بن ٹھن کے رہے اور اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کے آئے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی خامند یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ سادہ رہے، یعنی وہ میک اپ وغیرہ نہ کرے، تو پھر اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سادہ ہی رہے۔ پھر نمبر 3 پہ ہے کہ جو خامند اپنی بیوی سے جو چاہتا ہے وہ ہے اپریشیٹ۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے اپریشیٹ کرے، اس کے معاملات کے اندر، اس کے کام کاج کے اندر اس کو حوصلہ افزائی دے۔ اگر اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت اس کو دلاسا دے، اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ نہیں کہ اس مشکل وقت میں اپنی اس خامند کو چھوڑ دے۔ وہ عورت کبھی بھی اچھی بیوی نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے خامند کو مشکل وقت کے اندر چھوڑ دے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اپنے گھر آئے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ میرے اوپر کمبل اڑاؤ، سردی لگ رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک بہترین بیوی ہونے کا ثبوت دیا، آپ کو دلاسا دیا۔ تو ایک اچھی بیوی ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے جب اس کا خامند پریشان ہو تو اپنے اس خامند کے ساتھ کھڑی ہو، اس کو دلاسا دے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے۔ پھر نمبر 4 پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر نہ کرے اور ادھر کی بات ادھر نہ کرے، یعنی اپنے جس گھر میں وہ رہتی ہے، اپنے خامند کی اور اپنے سسرال والوں کے گھر کی کوئی بات اپنے گھر میں نہ بتائے، اور نہ ہی وہاں کی کوئی بات ادھر کرے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ادھر کی بات جب ادھر نہیں کی جائے گی، ادھر کی اس گھر میں نہیں کی جائے گی، تو حالات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے، گھر جو ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں، رشتے جو ہیں وہ ہمیشہ آپس میں جڑ کر رہیں گے۔